السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. اٹھ جائیں، جاگ جائیں، کیونکہ آج ہمارے پاس بہت ساری عام خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اسپیسیفکلی شفاعت، کل آپ کے گھر رات میں لائٹ آئی تھی، مجھے بتائیں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ خوش قسمت ہیں. کل ویسے میری 1 گھنٹے لائٹ گئی. صرف 1 گھنٹے لائٹ گئی. سو لکی، آئی فیل ریئلی آنرڈ اینڈ بلیسڈ. میری 1 گھنٹہ لائٹ نہیں. شفاعت، یہ تو میرا دل کرے کہ میں نے چوڑیاں نہیں پہنی، میں نے اپنی چوڑیاں توڑ دیتی کہ میرے ایسی قسمت کیوں ہے. لیکن کل ساری رات لائٹ نہیں تھی اور کیا الیکٹرک نے کہا جی جناب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جی گیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہے، اور آگے تو شفاعت آپ کو پتا جب سردی آئیں گی تو گیس کی قلت بھی ہوگی، پھر کتنی لوڈ شیڈنگ ہوگی. جسٹ امیجن. جی جناب، یعنی کہ الیکٹرک نے کہا ہے کہ گیس کی شکایت ہے اور گیس کی شکایت کی وجہ سے بجلی نہیں آ رہی. ہمارا کیا قصور اس میں. خیر بہت ساری چیزیں جی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور ہم پہلے سے بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ اس سال ملک میں گیس کا کرائسس گزشتہ کئی سالوں کی نسبت شدید تر ہوگا، شاید ہسٹری میں شدید ترین ہوگا. وزیر اعظم عمران خان ابھی سے ہی آپ ڈرا رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے اس کا جو سردی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ کرائسس اس دفعہ بڑا شدید ہونے والا ہے اس سال. مطلب ہم مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو کر لیں. سوئی سدرن والے سوئی ناردرن والے دونوں تیار ہو جائیں، جو ہے نا ٹینشن ہونے لگی ہے. خیر آلسو شفاعت آپ کو پتا ہے کیونکہ کلائمیٹ چینج کی جو صورتحال ہے، تو اب جو ملک میں آنے والی سردیاں، اسپیسیفکلی اگر ہم کراچی کی بات بھی کریں، کراچی میں شفاعت کہاں اتنی سردی پڑتی تھی، تو کراچی کی سردی بھی اس میں بڑی شدید پڑنے والی ہے. آج کئی ایشوز پہ، اہم ایشوز پہ بات کرنی ہے، خاص طور پہ اپوزیشن کی ملاقات کے حوالے سے بھی ذرا بات چیت کریں گے. مگر سب سے پہلے کیا کریں گے جناب؟ ٹاپ سٹوریز کی جانب جائیں گے. عسکری قیادت کا فوج کو سیاست سے دور رکھنے پر زور. الیکشن ریفارمز، نیب اور سیاسی معاملات میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. چند روز پہلے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کی تفصیلات سامنے آ گئیں. نواز شریف کا برطانوی ہائی کمیشن سے وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار. برطانوی ہائی کمیشن نے بذریعہ ای میل نوٹس کی کاپیاں نواز شریف کو بھجوا دی. اسلام آباد ہائی کورٹ آج نواز شریف کی درخواستوں پر سماعت کرے گا. تو ٹاپ سٹوریز کے آتی شو میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، اور شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے گزشتہ ہفتے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی اور پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کی اہم ملاقات کے تذکرے سے. عسکری قیادت نے فوج کو سیاست سے دور رکھنے پر زور دیا ہے اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی قیادت نے خود دیکھنے ہیں، ضرورت پڑنے پر فوج ہمیشہ سول انتظامیہ کی مدد کرتی رہے گی. الیکشن ریفارمز، نیب اور سیاسی معاملات میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس ملاقات میں گلگت بلتستان کے انتظامی امور پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی. ملاقات میں شاہ محمود قریشی، شہباز شریف، بلاول بھٹو، شہری رحمان، سراج الحق، سعد الرحمان سمیت 15 پارلیمانی رہنما موجود تھے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ملاقات میں سب ایک پیج پر تھے. گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے پر اتفاق ہوا. نے بہت کر یہ بات کی کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کے کام میں مداخلت کا. پاکستان آرمی کو شوق نہیں ہے کہ پولنگ سٹیشنوں کے باہر کھڑے ہوں، اندر کھڑے ہوں. آپ اپنے انتظامات اور معاملات خود کریں. یہ تو آپ ہیں جو بلاتے ہیں، آپ لڑتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. کوئی تحفظات کا اظہار کسی نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ بھئی یہ کیسز ہیں، یہ ہیں، وہ ہے، فلاں ہے. جو نیب کے کیسز ہیں انہوں نے کہا نہ نیب کا بندہ ہم نے اپوائنٹ کیا ہے، نہ الیکشن کمیشن ہم نے اپوائنٹ کیا ہے. ساتھ ہی اپوزیشن کی یہ تعریف ہے کہ کمرے کے اندر کچھ ہیں، جب اہم میٹنگ ہوتی ہے وہاں کچھ ہیں، میڈیا کے آگے کچھ ہیں. نواز شریف نے اپنا صفحہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے صاف کر دیا ہے، اپنی سیاست کو دفن کر دیا ہے. ایک دفعہ جمہوری پروسیس رک گیا تو ساری اے پی سی سن لے کہ شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ آپ جمہوریت کا 10-20 سال تک منہ دیکھیں کرتے گے. اور اسی پروگرام 11th آور میں وسیم بدامی کے ایک معصومانہ سوال کے جواب میں شیخ رشید صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ صحیح بات ہے کہ اس ملاقات میں ایک شخصیت کو کہا گیا تھا کہ آپ نے الیکشن کی رات عسکری قیادت کو فون کیا تھا. یہ شخصیت خواجہ آصف کی تھی. عسکری قیادت نے خواجہ آصف سے کہا تھا کہ دھاندلی نہیں ہوگی اور خواجہ آصف الیکشن جیتے. محفل جو تھے اس میں سے ایک کو کہا گیا کہ آپ نے تو خود الیکشن کی رات فون کیا تھا مجھے اور میں نے کہا تھا آپ کو کہ بھائی نہیں ہوگی دھاندلی، اور دیکھیں آپ تو نہیں ہارے، آپ تو جیتے، فیئر اینڈ فری ہوا الیکشن. صحیح بات ہے، یہ کہا گیا. اس شریک محفل کا نام میری رائے کے مطابق خواجہ آصف تھا جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے. صحیح بات ہے.
فضل الرحمان ایک واحد آدمی ہے جو اس طاق پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے اداروں کے، حالانکہ اس نے بچہ اس میٹنگ میں بھیجا ہوا تھا، اس کو چیف نے کہا کہ بھئی اسی اسمبلی میں آپ کیڑے نکالتے ہو جس کی صدارت کا آپ کا باپ امیدوار ہوتا ہے۔ یہ وہ جھوٹے لوگ ہیں، بچہ یہ کیا وہ بولا جواب منافق میں؟ لوگ ہیں، یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ کے، کچھ بھی نہیں بولا، خاموشی۔ آج انڈیا کے ٹی وی چینل دیکھیں، آج انڈیا کے اخبارات دیکھیں، سب کہہ رہے ہیں کہ فوج پر حملہ کر دیا نواز شریف نے۔ یہ لوگ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور یہ مودی اور جندال کی پارٹی جو ہے، اور مودی اور جندال کی سوچ جو ہے، وہ آج اپنے اتنی خوشی کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں، ان کے خیال میں ان کو ایک نیا الطاف حسین مل گیا ہے۔ اس وقت جو اس ملک میں انڈیا کے اشارے پہ، کیونکہ باراکو سے گروپ پکڑے گئے ہیں جو انڈر دی انفلوئنس آف را اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں، اور وہ ایجنسیوں کے پاس ہیں جنہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ انڈین لابی یہاں پر سارے کچھ معاملات خراب، انڈیا کو یہ برداشت ہی نہیں ہے۔ اسی حوالے سے وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سوچ ہے کہ میں تو عامر رہوں گا لیکن باقی تمام ادارے جمہوری رہیں، میں زرداری سے مل لوں تو کوئی بات نہیں ہے، میرا بندہ مل لے تو وہ لوٹا ہو جائے گا۔ آج احسن صاحب کا ایک انٹرویو تھا، انہوں نے کہا کہ میں رات کو، یہ سٹوری مجھے تو اعتزاز صاحب نے خود سنائی، انہوں نے کہا ہوا یہ کہ میں تو افتخار چودھری کا اس وقت فرینکنیس تھی اور جب چیف جسٹس بنے، کہتے ہیں میں رات کو ان کے پاس گیا، افتخار چودھری کے گھر پہ گیا تو اس کے گھر پہ اتنی بڑی فائل پڑی ہوئی تھی، تو افتخار چودھری نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب فائل دیکھی جائے، انہیں میں کہنے نہیں میں دیکھا، کہنے کہ یہ میمو گیٹ اور جو اخبارات آ رہے ہیں نا وہ فائل ہے، تو تہاڈا کی خیال ہے کیسا کیس ہے؟ تو کہتے میں نے کہا جی کوئی کیس نہیں ہے، فارغ کیس ہے، اس کو نہ چلائیں۔ تو اس نے کہا نہیں لیکن تہاڈا کی خیال ہے اگر نواز شریف پٹیشنر بنے تو پھر کیسا لگے گا؟ اور کہتے ہیں 2 دن بعد نواز شریف کالا کوٹ پہن کے اس کیس میں میمو گیٹ میں جو ہے وہ پٹیشنر بن گئی، چیف جسٹس کے ساتھ سازش کر کے آپ نے وہ میمو گیٹ جو ہے وہ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج قومی سلامتی کی ضامن ہے، کئی ممالک کمزور فوج کے باعث تباہ ہوئے۔ حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ نے ایک بار پھر بھارتی ایجنڈے کو فروغ دیا۔ UN اجلاس سے پہلے افواج کو بدنام کرنا بھارتی سازش کا حصہ ہے، بیرون ملک پوری لابی پاک فوج کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ بھارت جنرل اسمبلی اجلاس سے قبل دنیا کی توجہ کشمیر سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ایوان نیوز پروگرام 11th آور کے میزبان اور تجزیہ کا وسیم بدامی سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وسیم بہت شکریہ، گڈ مارننگ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ وسیم یہ کہے گا کہ میاں نواز شریف کی جانب سے APC میں سیاست اور انتخابات میں اداروں کی مداخلت کی بات کی گئی ہے، آرمی چیف اور DG ISI نے پارلیمانی رہنماؤں سے جو ملاقات کی ہے اور اس معاملے کو کلیئر بھی کیا ہے، فوج کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ لیکن ظاہر ہے ایک تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں ترتیب ایونٹس کس طریقے سے کہ آرمی چیف اور DG ISI کی جو پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات تھی وہ آج سے تقریباً 1 ہفتے 5-6 دن پہلے کا واقعہ، پھر APC کل کا واقعہ، اسی ترتیب اس طریقے سے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے اور اس حوالے سے ملاقات تھی کہ جس میں سیاست بھی زیر بحث آئی۔ تو اس لیے اس کا زیادہ انٹرسٹنگ پہلو میرے لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے ان لوگوں میں شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے جو آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے تھے، اور آف کورس جب آرمی چیف نے کہا کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے اور ہم نے 2018 کے الیکشن میں بھی کوئی کردار اس انداز سے ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کوٹ بھی کیا خواجہ آصف صاحب کو مخاطب کر کے جب یہ کہا گیا کہ کیا آپ نے ہمیں نہیں الیکشن کی رات کو کال کیا تھا اور ہم نے آپ کو نہیں ایشور کرایا تھا کہ جہاں فوج کھڑی ہے وہاں دھاندلی نہیں ہوگی، اور پھر دیکھیے آپ الیکشن جیتے۔ تو یہ سارے معاملات شہباز شریف صاحب بھی سن رہے تھے اور آف کورس شہباز شریف صاحب نے سب کو ڈسکس کیا ہوگا نواز شریف صاحب سے، اس کے باوجود بھی ان سب چیزوں نے بھی نواز شریف صاحب کو روکا نہیں وہ کہنے سے جو انہوں نے کہا۔ تو اس کا مطلب بڑی کلیئر پوزیشن ہے دونوں سائڈس کی، آرمی کی وہ جو کہ انہوں نے آرمی چیف نے لی پوزیشن 5 دن پہلے، اور نواز شریف صاحب کی وہ کہ جو کہ انہوں نے کل APC میں لی ہے۔ اور جب اتنی کلیئر پوزیشنز ہوں جس کا مطلب دونوں بالکل الگ الگ پولز اپارٹ ہیں، تو پھر پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ تجزیہ میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا کرنا کہ نواز شریف صاحب کے لیے مسائل ہیں پھر بہت سارے ملکی سیاست میں مستقبل قریب کی حد تک کم از کم میں سمجھتا ہوں یہ نواز شریف صاحب کا 22 اگست ہو گیا ہے۔ کانٹینٹ کے اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا، کانٹینٹ الطاف صاحب کا تو بالکل ہی الگ تھا اور نواز شریف صاحب کا ہی الگ تھا، میں اس کو وہ نہیں کہہ رہا، لیکن اثرات کے حوالے سے ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس تقریر کے بعد بہت کچھ طے ہو گیا ہوگا نواز شریف صاحب کے حوالے سے بہت جگہوں۔ اچھا وسیم، وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ APC والے سن لیں جمہوری عمل رک گیا،
تو 10-20 سال تک جمہوریت کو ترسیں گے. آپ کے خیال میں شیخ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ جی یہ میں نے پوچھا یہ شیخ رشید صاحب سے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھیا، جب ایک ایسی گورنمنٹ ہے کہ جس کا اور فوج کا تعلق آئیڈیل ہے. مارشل لاء کب لگتا ہے کہ جب گورنمنٹ میں اور فوج میں ٹھن جائے نا، تو یہاں تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. مثالی جو ہے وہ ہم آہنگی کہہ لیں یا جو بھی آپ اور الفاظ استعمال کرنا چاہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عدم استحکام اس حد تک پہنچ جاتا ہے سیاسی حوالے سے، پھر فرقہ وارانہ حوالے سے، اور وہ تو پھر اس کے بعد ایک اسٹیج آتا ہے کہ جب ایسا کچھ ہو. اگرچہ میری یہ رائے ہے کہ ایسا ہونے کا امکان زیرو ہے پاکستان میں اس وقت، لیکن وہ اس حوالے سے اشارہ کر رہے تھے کہ اگر ایسے کسی بھی ماحول کی وجہ سے کچھ ایسا ہو گیا تو پھر یہ 10-20 سالوں تک بھول جائے. ظاہر ہے تو پاکستان میں تاریخ رہی ہے کہ جب بھی ماشاء اللہ لگا ہے تو اس کا کم از کم 10 سال تک تو پھر معاملات بھول ہی جاتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہونے کا کوئی بھی امکان ہے پاکستان میں آج اس وقت. اچھا وسیم صاحب میں یہ بتائے گا کہ نواز شریف نے اپنی اے پی سی کی جو تقریر تھی اس میں اداروں پر کھل کر تنقید کی ہے، جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہباز شریف اس تمام تر معاملے میں کافی زیادہ محتاط نظر آئے. کیا اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ میں کسی قسم کا سپلٹ ہے؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض لیگی رہنما بھی جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے بیانات کے بعد ان کی وضاحتیں بھی پیش کر رہے ہیں. نہیں، نون لیگ میں تقسیم بہت پرانی ہے اور بہت واضح ہے. آپ جانتے ہیں یعنی بالکل روز اول سے ہے. ایون پرویز مشرف صاحب کو جب ہٹانے کا معاملہ تھا تب بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اسی پی ایم ہاؤس میں شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب بھی تھے، اور نواز شریف صاحب نے اس ہٹانے کے فیصلے سے لا علم رکھا تھا دونوں کو. اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ کام ہو گیا ہے تو دونوں نے اس یقین کا اظہار کر دیا تھا کہ اب مشرف نہیں جائے گا، اب نواز شریف صاحب جائیں گے، اور وہ سارا معاملہ ہو گیا. تو یہ تقسیم تو بڑی واضح ہے، لیکن موجودہ حالات میں اس تقسیم کی اب اہمیت بہت ہو گئی ہے. نون لیگ میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ آکورڈ پوزیشن جس انڈیویجول کی ہے وہ ہیں شہباز شریف صاحب، اس لیے کہ ان کی رائے مختلف ہے. اور میرے خیال میں اس مختلف رائے کی وجہ نواز شریف صاحب سے غداری نہیں ہے یا بعض حلقوں کی جس کو اگر میں عوامی الفاظ میں کہوں تو یعنی ان کی اطاعت گزاری بھی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کنونسڈ ہیں کہ نہیں بھائی اس ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنی لائنز لمٹ سیٹ کر لینی چاہیے. تو شہباز شریف صاحب کی یہ رائے ہے. لیکن اب یہ تو طے ہے کہ مسلم لیگ نون میں جس کا نام چلتا ہے اس کا نام نواز شریف ہے. خود شہباز شریف صاحب یہ بات مانتے ہیں. تو اب یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ شکریہ. وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی کھل کے وسیم کا انالیسس سامنے آیا. وسیم نے بات تو بڑی کھل کے کی اور میرے خیال میں اس سارے پہ کنکلوژن یہی دیا جا سکتا ہے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے. گل بالکل ود گئی ہے شفاعت. بالکل آپ نے اے پی سی میں بھی دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی رہی جس سے لگ ہمیں یہ رہا تھا کہ گل تو پھر مزید ود جانی ہے. کیونکہ جناب یہ جو اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس ہوئی تھی اس میں استعفوں کا معاملہ جو ہے وہ سمہاؤ ہنسی مذاق میں اڑا دیا گیا. استعفے دینا مولانا فضل الرحمان کی فرمائش تھی جس پر بلاول نے نواز شریف کی وطن واپسی کی جو شرط ہے وہ عائد کر کے نون لیگ کو مطلب مزید مشکل میں ڈال دیا. اور ابھی تو ایک پیج پہ ہیں. اے پی سی کی جناب اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. کیا ہوا اس حوالے سے ہم نے رپورٹ تیار کیا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ تو شفاعت اب یہ عجیب ہی بات ہوگی. انہوں نے کہا تب تک استعفے نہیں دیں گے جب تک میاں محمد نواز شریف وطن واپس نہیں آ سکتے. وہی والی بات ہے شفاعت کی، میں تب تک ادھار نہیں دوں گی. مطلب نواز شریف کی وطن واپسی تک ادھار بند ہے. یہ بات آپ نے بڑی. اور ویسے میرے خیال میں جیسے وسیم نے کہا نا کہ 22 اگست تو نہیں لیکن تقریباً میاں صاحب کی سیاست کا 22 اگست اس تقریر کے بعد ہو چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب اور اب بات کرتے ہیں العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس کے فیصلے کے خلاف نواز شریف کی اپیل کی سماعت آج ہو رہی ہے جس میں حکام عدالتی احکامات پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ پیش کر سکتے ہیں. بالکل جی. اور یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں ضمانت ختم ہونے کے بعد عدالتی حکم کے باوجود سرنڈر نہ کرنے پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نہ صرف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے بلکہ اپیلوں پر سماعت کے دوران حاضری سے استثناء کی درخواست سے مسترد کر دی تھی. اور اسی سلسلے میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں AY نیوز کے رپورٹر شاہ خالد یہ بتائے گا کہ یہ سماعت کب شروع ہونے والی ہے اور کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں ابھی تک اس حوالے سے؟ جی مدیحہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج تقریباً 12 بجے یہ سماعت ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اخترکیانی اس ریفرنس پر سماعت کریں گے. نواز شریف کے جانب سے لطیف کوسہ آج عدالت میں پیش ہوں گے اور آج قوی امکان ہے کہ وہ دوبارہ دلائل دیں گے اور نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی دائر کریں گے.
जबकि नैब ज़राई ये बताते हैं कि आज नवाज शरीफ को मफरूर करार देने की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ होगा और ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर करके इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ बाकायदा शुरू होगा। उसके बाद 40 दिन का टाइम होता है। 40 दिन के बाद अगर नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते तो उनको इश्तिहारी करार दिया जा सकता है। आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर दो दरख्वास्तों पर समात है। एक नवाज शरीफ ने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की है, उस पर दलाइल दे चुके हैं, आज उस पर भी समात है। जबकि दूसरी जानिब नैब ने सज़ा के ख़िलाफ़ कि ये सज़ा कम है, इस सज़ा को जो है वो बढ़ाया जाए, तो उस पर भी समात जो है वो आज होगी। जबकि दूसरी जानिब अगर एवन फील्ड की हवाले से बात करें तो एवन फील्ड में भी नैब की जानिब से जो दरख्वास्त है उस पर आज समात होनी है। और जिस रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो चुके हैं फ्लैगशिप में, उसमें नवाज शरीफ की एहतिसाब अदालत का फैसला मुअत्तल करने से मुतालिक नैब की दरख्वास्त भी ज़ेर समात है। तो आज तीनों रेफरेंसेस पर समात है। इब्तिदाई समात अल अज़ीज़िया स्टील मिल और हिल मेटल रेफरेंस पर होगा, जिस पर आज ये फैसला किया जाना है कि नवाज शरीफ को शाह खालिद, मुझे जरा आज बताइएगा, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल के हवाले से भी आज पेशी होनी थी, क्या तय पाया है, क्या हुआ है उसमें? जी बिल्कुल, अगर उस हवाले से बात करें तो आज एहसन इकबाल जो है एहतिसाब अदालत में पेश हो चुके हैं और समात जो है वो 20 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। और ये बताया गया है कि नैब ने फ़िलहाल रेफरेंस जो है ज़िमनी रेफरेंस वो दाहिर नहीं किया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि ये रेफरेंस जो है इख्तितामी मराहिल में है और अभी तक आप लोगों ने ये रेफरेंस तो चले इख्तितामी मराहिल में है और ज़िमनी भी रेफरेंस जो फाइल नहीं किया गया, लेकिन LNG रेफरेंस बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। शायद खाकान साहब की भी गालबन आज पेशी मुतवक्की थी, उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, एहतिसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से भी जो रेफरेंस है वो ज़ेर समात है और इस वक्त समात जारी है। एहतिसाब अदालत के जज समात कर रहे हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी को तलब कर रखा था और वो इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद है। आज ये फैसला होना है कि गवाहान को कब तलब करना है, उन पर फर्द जुर्म कब आयद होनी है। आज ये मेजर डेवलपमेंट है, अभी इस वक्त समात जो है वो जारी है और अब से कुछ ही देर बाद ये डिसाइड होना है कि कितने गवाहान जो है वो अदालत में पेश होंगे और कितने जो साबिक वज़ीर आज़म शायद कितने गवाहान को अदालत में पेश करना है। बहुत शुक्रिया जी, शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। जो आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस की शफाअत जो समात हो रही है वो आज हो रही है 2 बजे, लेकिन उसके अलावा जो LNG की हवाले से जो समात है वो भी जारी सारी है। शायद खाकान साहब मीडिया से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि यूजुअली वो पेशी के बाद बाहर आते हैं और मीडिया से बातचीत होती है। ये एक अलबत्ता एक बड़ी डेवलपमेंट है कि मियां नवाज शरीफ की जो ज़मानत के हवाले से जो बात थी अब वो कंसिडरेशन में। ऑफ कोर्स शफात ही इज़ नॉट हियर, और अगर वो नहीं है तो उन्होंने कहा था इश्तिहारी करार दिया जा सकता है। खैर, दूसरी जानिब आपको पता है कि साबिक वज़ीर आज़म लंदन में मौजूद हैं और उन्होंने हाई कमीशन की जानिब से वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से भी इनकार कर दिया। और जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि बरतानवी हाई कमीशन ने बज़रिया ईमेल नोटिस की कॉपीज़ जो हैं वो नवाज शरीफ को भिजवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत दायमी वारंट जो है वो जारी किए थे। दूसरी जानिब लाहौर में सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने नवाज शरीफ की जाली रिपोर्ट्स तैयार करने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट्स का अज़-सर-ए-नौ जायज़ा लेने के लिए आज़ाद कमीशन बनाने की पेशकश की गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को फौरी वतन वापसी का मशवरा दे दिया है। और इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो नैब कर रहा है उसकी हकीकत पूरे पाकिस्तान पर वाज़े तो हो गई है, लेकिन नैब पर वाज़े नहीं हुई। आप वो जजमेंट पढ़ें कि जजेस ने, हाई कोर्ट ने लिखा है कि ये केस सिर्फ ज़बान बंदी के लिए बनाए जाते हैं, ये केस सिर्फ आवाज़ रोकने के लिए बनाए जाते हैं, आवाज़ दबाने के लिए बनाए जाते हैं, ये केस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए जाते हैं। अफसोस इस बात का है कि चेयरमैन नैब जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं वो इन फैसलों से कोई सबक हासिल नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा अफसोस ये है क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम तबाह हो जाए, जिस मुल्क में हुकूमत झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर दे, जिस मुल्क में आला अदलिया की ना सुनी जाए,
वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये अफसोस का मुकाम है कि आज जहां पर सैकड़ों अरब की करप्शन चीनी में हो चुकी है, सैकड़ों अरब की करप्शन आटे में हो चुकी है, बाकी तो छोड़ दें, ये दोनों मिलाकर 400 अरब रुपए की ज्यादा करप्शन है। ये नैब को नजर नहीं आती। नजर इसलिए नहीं आती कि नैब झूठे मुकदमे बनाने में मसरूफ है, नैब अपोजिशन को दबाने में मसरूफ है। आज शहबाज शरीफ साहब की पेशी है, आज एहसन इकबाल साहब की पेशी है, आज मेरी पेशी है, और हमें पूरा यकीन है कि एपीसी के इनेकाद के बाद सारी अपोजिशन ही या नैब के दफ्तरों के चक्कर लगा रही होगी या अदालतों में खड़ी होगी, क्योंकि आज हुकूमत खाइफ है, हुकूमत खाइफ है। अपोजिशन की जो सपोर्ट अवाम में है, जो अवाम तंग है, जो परेशान है, जो मुल्क के अंदर तबाही हुई है मईशत की, आज उससे अटेंशन हटाने के लिए ये झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं जिनका कोई सिर या पैर नहीं है। हम तो कहते हैं कि नैब की तफ्तीश के दौरान भी कैमरे लगाएं और नैब के अदालत में भी कैमरा लगाएं, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चल सके कि इस नैब की हकीकत क्या है। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है कि आज 2.5 साल का अरसा होने लगा है, एक भी करप्शन का केस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उसकी काबीना के खिलाफ नहीं है। हम पे ये तमाम मुकदमे जो बने हैं, ये कहा जाता है कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है। तो जजेस ने भी कराची में पूछा नैब से कि आप ये बताएं कि इनके पास कौन सी अथॉरिटी थी जो ये मिस यूज की है इन्होंने। इसका कोई जवाब नैब नहीं दे पाया। लेकिन अब मुकदमा है, यहाँ भी मुकदमा है, 15 मुल्ज़िमान हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े जो कंपनी है, जो इदारा है, उसके चेयरमैन भी हैं, उसके सीईओ भी हैं। तो आज हुकूमत अपने अज़ाइम के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपोजिशन से इंतकाम लेने के लिए आज बिजनेस कम्युनिटी को भी इसमें मुलव्वस कर रही है। और ऐसे हालात में मुल्क की तरक्की कहाँ से होगी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। आज हकीकत ये है, किसी हुकूमती इदारे में कोई क्वालिफाइड आदमी आला ओहदों पर लगने को तैयार नहीं है, बोर्ड का मेंबर बनने को तैयार नहीं है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान मुल्क का हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो हो रही है, लेकिन ना उसका कोई फायदा है ना मुल्क को फायदा है। तो हम तो कहते हैं कि अवाम को दिखाएं, कैमरे लगाएं और अवाम को दिखाएं कि इन नैब के अंदर और नैब की अदालतों में क्या हो रहा है। मैं एहसन इकबाल साहब को गुजारिश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन 2.5 साल होने को है नैब ने नारोवाल स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट पर इंक्वायरी शुरू की है। इसके लिए मैं जेल भी काट आया हूँ। अभी तक रेफरेंस फ्रेम नहीं हो सका और नैब बदस्तूर सरकारी मुलाजमों को बुला के हरासा कर रहा है और उन्हें दबाव का शिकार कर रहा है कि हमें कोई स्टेटमेंट लिख दो कि आपको वज़ीर साहब ने दबाव डाला था, नाजायज़ काम करने के लिए कहा था। अफसर कहते हैं ऐसा नहीं था, तो हम आपको कैसे लिख कर दें। और ये वो वजह है कि इस नैब गर्दी की वजह से पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा मफलूज हो गया है। आज एक झूठा मुकदमा हम पे बनाने के लिए दर्जनों सरकारी अफसरों को बुला कर डराया धमकाया जाता है। उसका नतीजा ये है कि सरकारी अफसर कान को हाथ लगाकर जाते हैं कि हमारी तौबा, हमने किसी फाइल पे दस्तखत नहीं करने।
आज पाकिस्तान बदतरीन इंतज़ामी बहरान से दोचार हो गया है इन झूठे मुकदमात की वजह से, इस इंतकामी एजेंडे की वजह से। लेकिन हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगती, चूँकि इमरान अहमद न्याजी का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। इमरान अहमद न्याजी का एजेंडा मुल्क की मईशत नहीं है। उसका एजेंडा सिर्फ और फ़कत इंतकाम, 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 हसद, हसद और हसद है। मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में 3,200 अरब रुपए का तरक्याती डेवलपमेंट फंड खर्च किया है। मैंने प्लानिंग मिनिस्ट्री में हैसियत वज़ीर मनसूबा बंदी व तरक्की 3200 अरब रुपया अपनी वजारत से जारी किया है। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि उस 3200 अरब के एवज 32 रुपए की करप्शन, मिसयूज फाइनेंशियल या एम्बेजलमेंट या कमीशन या किकबैक का मुकदमा बनाकर साबित करें। मुकदमा क्या है कि आपने, जैसे शाहिद साहब ने कहा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करके खेलों का मरकज क्यों बनाया है। अगर मुझे अथॉरिटी मिलेगी, मैं ऐसे दर्जनों खेलों के मरकज और बनाऊंगा। अगर ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है तो ये मुल्क के मफाद में, नौजवानों के मफाद में मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। हमें दर्जनों स्पोर्ट्स सिटी की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा, मैंने कोई शराब का अड्डा नहीं बनाया, कोई जुए का अड्डा नहीं बनाया, कोई क्राइम का अड्डा नहीं बनाया। नौजवानों के लिए खेलों का मरकज बनाया, जिसको इमरान अहमद न्याजी ने 2 साल से फंडिंग बंद करके उजाड़ दिया है और करोड़ों रुपए का मजीद नुकसान कर दिया है। वहाँ पे जो सामान आया हुआ था वो बर्बाद हो चुका है और ये इस मंसूबे का नुकसान इमरान अहमद न्याजी से हम वसूल करेंगे। जो मसला होता है एनआरओ नहीं दूंगा। अभी शाहिद साहब आपको मैंने दरख्वास्त करूंगा कि बताएं कि पाकिस्तान में गैस के बहरान मुआहदे किए हैं। अगर हुकूमत दयानतदारी के साथ उन पर अमल करती तो आज पाकिस्तान में गैस का कोई बहरान पैदा होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन ये नालायक आज़म, ये जाहिल आज़म, ये नाअहल आज़म जो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है, हमें कह रहा है कि कौम तैयारी करे, सर्दियों में गैस का बदतरीन बहरान आने वाला है। इनको तो ये भी नहीं पता कि गैस के बहरान का मतलब क्या है। गरीब का चूल्हा ही नहीं बुझेगा, गरीब सर्दी में ही नहीं ठिठरेगा, बल्कि पाकिस्तान की सनत भी बंद हो जाएगी, पाकिस्तान का मुआशी पहिया भी बंद हो जाएगा और उस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत सारा प्रोपेगेंडा ये कर रही है कि जनाब APC ने और नवाज शरीफ के खिताब ने हिंदुस्तान को खुश कर दिया। हिंदुस्तान नवाज शरीफ के खिताब से खुश नहीं हो रहा। हिंदुस्तान खुश हो रहा है कि इमरान अहमद न्याजी ने 2 साल में पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है। हिंदुस्तान इस बात से खुश हो रहा है कि इमरान अहमद न्याजी ने पाकिस्तान को सफारती मैदान पर तनहा कर दिया है और वो कश्मीर को नवाला तर समझ के हज़म कर गया है। हिंदुस्तान इस बात पे खुश हो रहा है इमरान अहमद न्याजी ने पाकिस्तान की सियासत को इंतशार में झोंक दिया है। हिंदुस्तान इस बात पे खुश हो रहा है कि इमरान अहमद न्याजी की पॉलिसीज़ ने पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे और गवर्नेंस को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये वो बातें हैं जो हिंदुस्तान को खुशी दे रही हैं और इसी का नतीजा है कि आज इमरान अहमद न्याजी ने
पाकिस्तान को हिंदुस्तान की थ्रेट परसेप्शन में इतना कमज़ोर कर दिया कि हिंदुस्तान बाआसानी कश्मीर। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम ज़रा बात करेंगे, एक ऐप है जिसका नाम है टिकटॉक, और आप तमाम तो लोग इस ऐप के हवाले से जानते हैं। बड़ी मशहूर ये ऐप हो गई है, 2016 में आई थी। और शफात, हमने देखा है कि इस ऐप ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी लोगों को दिए हैं, लेकिन समहाउ सिर्फ कुछ क्लिक्स के लिए लोग इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि मतलब जानलेवा साबित होती हैं। न सिर्फ ये कि जानलेवा, बल्कि बाज़ औक़ात इंतहाई मिसलीडिंग भी साबित होती है। हाल ही में चंद दिन पहले हमने देखा कि एक खातून ने अपने शौहर की डेथ को फेक किया और उनके घर के बाहर लोगों का तांता बन गया। बाद में एक और फेक वीडियो के जरिए उन्होंने उसको इंडोर्स करवाया कि नहीं वो एक्सीडेंट हुआ था। इसी तरह और शफात, ऐसी वीडियोस बनाने के चक्कर में हमने देखा कि लियारी के 3 लड़के जो थे वो हब डैम में डूब गए। और एक और वाकया भी जिसमें हमने आपको टॉप स्टोरीज में भी देखा था कि एक लड़का जो कि टिकटॉक बनाने की वीडियो में ट्रेन के साथ गुजरा था, फिर हादसा पेश आ गया। एक हमने रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ टिकटॉकर उस्मान आसिम और माहिर नफ्सियात नौशाबा अंजुम साहब। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। उस्मान, आपसे शुरू करेंगे। ये कैटेगरी जो है डेयरिंग टिकटॉक बनाने की, इस कैटेगरी में लोग बड़े स्टंट्स करने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात अच्छा टैलेंट भी सामने आता है, लेकिन यूजुअली लोग खुद को दुखा लेते हैं, इंजर कर लेते हैं, जान तक चली जाती है। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये टिकटॉक ऐप के ज़रिए जो है ना, हम अपना टैलेंट दिखा सकते थे। और जो बंदे के पास टैलेंट है, ये ऐप सिर्फ इसलिए बनाई गई है, लेकिन लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया है। और जब देखा उनको कुछ व्यूज़ और लाइक नहीं आ रहे, तो वो फिर कोई ना कोई स्टंट करते हैं, तो कुछ ना कुछ यानी कि फेक न्यूज़ फैलाते हैं ताकि उनको लाइक मिल सकें, फॉलोअर्स मिल सकें। लेकिन इन लाइक्स और फॉलोअर्स का कोई फायदा नहीं है। तो उस्मान, तो आप ना अगर आप स्टंट्स टैलेंट करते हैं, आप ना इस किस्म की खतरनाक हरकतें करते हैं, लेकिन आपके फॉलोअर्स भी तकरीबन कोई 50-55 लाख के आसपास हैं। तो आपको कैसे फेम मिल गया और बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलता? देखिए, ये मैंने जैसे पहले बात की है कि सिर्फ टैलेंट है ना, तो अगर आप में टैलेंट है तो आप ये स्टंट वगैरह या कोई भी फेक न्यूज़ चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास टैलेंट है, तो हमें इस तरह की कंट्रोवर्सी या किसी के खिलाफ बोलने में या कोई भी फेक न्यूज़ फैलाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बड़ी अच्छी बात की कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा फॉलोअर्स के लिए कोई ओछी हरकत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, आपके पास फिर भी अच्छे फॉलोअर्स आएंगे। नौशाबा, मैं आपके पास आती हूँ। मुझे आप ये बताइएगा कि एक ऐसे भोंडे स्टंट्स करना जस्ट टू ग्रैब अटेंशन, और ये किस किस्म के सेटिस्फेक्शन आपको देती है? जैसे भी आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा कि किस तरीके से खातून फेक कर रही है कि उसके मियाँ की डेथ होगी। इतना वाहियात किस्म का मजाक जस्ट फॉर द फॉलोअर्स एंड गुड लाइक्स। जी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया मदी और शफात आपके मधु करने का। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जैसे पहले बात आपसे कही थी हमने कि हम रोल प्ले कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे सोसाइटी का पिलर्स हैं, ये लेकर चलते हैं आगे। हम किधर जा रहे हैं, किस तरफ, ये मैं समझती हूँ एक 5th जनरेशन वॉर है। आपके ऊपर किसी ने अभी बॉम्ब नहीं गिराने। ये जो सरहदों की हिफाजत हमने की है, हमें जो ये इंटरनेट के थ्रू या जो ये ऐप्स हैं, सिर्फ टिकटॉक, इससे पहले पबजी को लेकर हमने देखा खुदकुशी बच्चे ने कर ली। इधर टिकटॉक में भी एबटाबाद में एक बच्चे ने ट्रिगर किया, वो अपने फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए, और वो उसकी जान चली गई। तो बात ये है कि अभी हमें ये देखना है, नॉर्मेलिटी डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। कुछ चीज़ें हमारे लिए तो एबनॉर्मल है, लेकिन अगर हम बाहर मुल्कों में देखते हैं तो वो उनको नॉर्मल तस्वुर किया जाता है। जैसे अभी हमने टिकटॉक में देखा, वायलेंस देख रहे हैं आप, बच्चे फायरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा चीटिंग करना सीख लेते। पेरेंट्स को, मेजॉरिटी पेरेंट्स को पता भी नहीं है। स्कूल की बच्चियां, स्कूल्स के अंदर एक बच्ची की पिछले दिनों डांस करते हुए वीडियो आई, वो फिर हरास हुई, वो बच्ची ब्लैकमेल हुई, वो फिर फैमिली के अंदर दूसरे इश्यूज आ रहे हैं। तो इसके सोशियोलॉजिकल इश्यूज और इसके साइकोलॉजिकल इश्यूज चलते हैं। हम जरा स्टेप वाइज चलते हैं। जी, मैं इसको इस अनएंडिंग थर्स्ट ऑफ लाइक्स एंड शेयर्स को, यानी जो एक ना खत्म होने वाली प्यास है लाइक्स के लिए, इस प्यास में और एक ऐसा आदमी जो कि किसी नशे का आदी है, किसी हीरोइन का आदी है, किसी ऐसी ममनुआ शय का आदी है जो उसके पास से अगर बरामद हो जाए
تو اس کو 7 سال قید ہو سکتی ہے. ان دونوں عادتوں میں، ان دونوں علتوں میں فرق کیا ہے؟ شفاعت کوئی فرق نہیں ہے. آپ اس سے پہلے ہم ڈیجیٹل ہیروئن کی بات کر رہے تھے. یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. بچے آئسولیشن، سیلف آئسولیشن کا شکار ہو گیا. اس سائبر ورلڈ میں، اس آرٹیفیشل ورلڈ میں وہ بچے ہیرو ہیں. وہ اپنی طرف پھر ضرورت ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ منشیات کے استعمال میں، اس کی ایڈکشن میں اور سوشل میڈیا کے ایڈکشن میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. جیسے ہم نے پب جی کے لیے بات کی تھی، یہ ڈوپامائن آپ آرٹیفیشل ہیپینس ہے. یہ سیلف، وہ جس کو اقبال نے خود ہی کہا تھا، وہ جو اقبال کے شاہین تھے. دیکھیے ہم نے اپنا جو فلسفہ حیات ہے، ہماری کلچر، نارمز، ریلیجیس ویلیو سے جب آپ نکلتے ہیں شفاعت، تو ہم اپنے نارمسی کرو سے نکل رہے ہیں. اور ہمارے دوسرا بچے اس وقت نفسیات بچوں کی بڑی چینج ہو چکی ہے نوشابہ. لیکن اگر ہم یہاں پہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ there has to be a filter، تو پھر بات وہی ہو جائے گی کہ جی اس ایپ کو بھی بین کر دو. ہر چیز کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، تو ہر چیز کو بین کیوں کریں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کنٹرول کرنا چاہیے. بین میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بین کرنا چاہیے پاکستان کے لیے، کیونکہ اسپیشلی بہت سارے ملکوں میں ہوا بھی ہے. ہمیں کرنا ہے. ابھی ہم اس دیکھیں، میرے خیال میں ابھی ہم مورلی اور ایتھیکلی ہمارے جو تعلیم میں بچوں کے لیے ایشوز آ رہے ہیں. عثمان آپ مجھے بتائیے گا، دیکھیں جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی. دیکھیں چلیے ہماری نفسیات ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی بری چیز دیکھتے ہیں تو پھر ہم زیادہ اس کے، کیونکہ وہ بڑی جلدی سے ٹرینڈ کرنے لگ جاتی ہے. کیا جب اچھا کانٹینٹ دے رہے ہیں تو کیا مشکل ہے؟ کیا ٹک ٹاک کی آڈینس کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ جی آپ کو اچھا کانٹینٹ دیکھنا ہے، برے کانٹینٹ کو نیگلیکٹ کریں، اگنور کریں؟ دیکھیے جو میرے تو آڈینس کے لیے یہی ہے کہ ہم تو کافی دفعہ یوٹیوب پر بھی ہم نے ولاگ کیا کہ اگر آپ بری چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو رپورٹ کریں. یہ لوگ بری چیز کو شیئر کرتے ہیں، اچھی چیز کو شیئر نہیں کرتے. عثمان رپورٹ کا کوئی آپشن ہے ٹک ٹاک پہ کہ کوئی ایسی ویڈیو آئے تو آپ اس کو رپورٹ کریں؟ جی آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. اگر ہماری عوام جب بری چیز دیکھے اس کو ڈائریکٹ رپورٹ کرے بجائے ان کو لائک اور شیئر کرنے سے. تو اگر وہ رپورٹ کریں گے، میرا تو گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اس کو ریگولرائز کریں. اگر ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جی. عثمان عاصم ہمارے ساتھ موجود تھے، معروف ٹک ٹاکر. نوشابہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود، ماہر نفسیات، اور ان کا کہنا تھا کہ اس میں ڈوپامین میں، یعنی منشیات کے استعمال میں جو کیمیکل دماغ سے ریلیز ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا خاص طور پہ ایسی ایڈکٹیو ایپس میں، اس میں کوئی فرق نہیں. there is no difference between a heroinchi اور وہ شخص جو کہ کوئی نہ کوئی بھونڈا سٹف کر سکتی ہے، just to get good likes. مطلب کوئی اس میں ہم ڈیفرینشیٹ ہم کر ہی نہیں سکتے. اور میں تو اس خاتون کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں جس نے مطلب اپنے میاں کو مار دیا ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں. 3-4 دنوں سے میں آپ کو ایک بڑی اچھی خوشخبری دے رہا ہوں، اور آپ لوگ اس خوشخبری کے بعد ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ مجھ سے بہت پیارے پیارے الفاظ میں اس کے حوالے سے یاد کریں. تو میں نے سوچا جی ارے مدیحہ آپ کو تو پتا ہے کہ جب سردی ہوتی ہے تو گیس کم آتی ہے، اور جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو گیس بہت کم آتی ہے. مطلب شفاعت اور کوئی کسر رہ گئی تھی کہ آپ نے زخموں پہ نمک چھڑکنے سے؟ مجھے بتائیں. نہیں جی قطعی یہ بات تھی. صبح کیوں آپ موڈ خراب کر رہے ہیں؟ آلریڈی ساری رات لائٹ نہیں تھی. مسئلہ ایک اور بھی، جب گیس کم ہوتی ہے تو بجلی کا کرائسس بھی آتا ہے. تو کراچی والوں خاص طور پہ، کیونکہ کراچی کی گیس جو ہے وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ، کراچی کی بجلی کی جو ہے وہ گیس پہ ڈیپینڈنٹ ہے زیادہ تر. تو آپ لوگوں کے لیے اس سردی میں کوئی سوئی صدن کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں. شفاعت یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ آپ کو پتا اب تو گیس سلنڈر جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گے. وہ رکھو، مطلب لوگوں نے ابھی سے سوچنا بھی شروع کر دیا کہ ہم نے گیس سلنڈر، انہوں نے کبھی سے گیس سلنڈر خریدنے ہیں. ساتھ ہی اسٹیٹ بینک نے جناب اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 7% پہ برقرار رکھنے کا اعلان بھی کیا. ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. بہت کچھ ہے جناب بات چیت کرنے کے لیے، تو کیا کریں جناب؟ یہ اب ہم لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں، آپ بتائیں کیا کریں. ہاں ٹاپ اسٹوریز. ٹھیک ہے، ٹاپ اسٹوریز. اسٹیٹ بینک کا نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان. آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود 7% کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ. کورونا وبا کے بعد سے شرح سود میں 6.25% کمی کی جا چکی ہے، جس سے قرض دہندگان کو 470 ارب روپے کم ادا کرنے پڑے.
घरेलू सार्फिन और सनतों को जितनी गैस फिलहाल मिल रही है, सर्दियों में शायद ये भी ना मिले। सुई सदर्न गैस कंपनी ने मौसम सरमा में बड़े शॉर्टफॉल का अंदिया दे दिया। के इलेक्ट्रिक और दीगर स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया गया है। डॉक्टर महा केस के 2 अहम मुलजिम जुनैद और वक़ास जमानत मुस्तरद होने पर हथकड़ी समेत कमरा अदालत से भाग खड़े हुए। पुलिस एहलकार मुंह तकते रह गए। डॉक्टर महा के वालिद कहते हैं जो मुलजिम अदालत से भाग सकते हैं वो मुल्क से भी फरार हो सकते हैं। जनाब, सबसे पहले एक अहम खबर शामिल करें। दुनिया भर से सिख यात्रियों की बाबा गुरु नानक की बरसी पर करतारपुर आमद जारी है, लेकिन भारत ने सिखों को बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात में शिरकत से रोक दिया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कोरोना के बाद इंतजामात के हवाले से 2 खतूत भी लिखे थे, लेकिन भारत ने दोनों खतूत पर कोई जवाब नहीं दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे लईक रहमान हमारे साथ मौजूद है। लईक, क्या मामला है, इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ से 2 खतूत भारत को लिखे गए थे, एक 27 जून को और दूसरा 27 अगस्त को, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि SOPs की रोशनी में पाकिस्तान ने तमाम इंतजाम कर रखे हैं ताकि सिख यात्री बाबा गुरु नानक की 481वीं बरसी के मौके पर यहाँ पर आएं और अपनी मजहबी रसूमात अदा करें। ताहम जब पूरी दुनिया से यहाँ पर सिख जत्थे मौजूद हैं इन मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए, तो सेकुलर रियासत के हामी भारत यहाँ पर हिंदुत्व की प्रचार मोदी सरकार न सिर्फ हिंदुत्व को फरोग दे रही है बल्कि अक़लियतों के हकूक को गसब भी कर रही है। उनकी तरफ से करतारपुर राहदारी खोलने की इजाजत नहीं दी गई। यकसर तौर पर पाकिस्तान की पेशकश को नजरअंदाज किया गया और जो 1 साल कबल पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया था ताकि सिख यात्री आजादाना तौर पर यहाँ पर आए, अपनी मजहबी रस्मात अदा करें और वापस जाएं, उनको रोका गया और 481वीं जो उनकी बरसी की तकरीबात थी उसमें वो शरीक नहीं हो सके, जिस पर गम और गुस्से की फिजा सिख बरादरी के अंदर मौजूद है। ताहम पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई कदर नहीं लगाई गई और दुनिया भर से सिखों के जत्थे यहाँ पर आए। पाकिस्तान के अंदर जो सिख मौजूद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बाबा गुरु नानक की 481वीं जो बरसी की रसूमात हैं वो आज़ादाना तौर पर अदा कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लईक रहमान इन तफसीलात से आगाह करने का। एक और अहम खबर शामिल करते चलें। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है कि वजीर आजम ने नज़रअंदाज किए गए इलाकों पर तवज्जो देने पर जोर दिया है। 18 बॉर्डर मार्केट्स में से 3 को पायलट प्रोजेक्ट के लिए मंजूर कर लिया गया है। बलूचिस्तान में मंद और गब्द में बॉर्डर मार्केट कायम की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में शहीदान मार्केट में बॉर्डर मार्केट खोली जाएगी। बॉर्डर मार्केट्स के क़याम से मकामी मईशतें तेज होंगी। जी, और अभी आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़री पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुआशी जायजा लेने के बाद आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। और कोरोना वबा की वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में 6.25% कमी की जा चुकी है। और मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च में आप तमाम तो लोगों को याद होगा कि यही शरह सूद जो थी वो 13.25% थी, जो कि अब घट कर समहाउ 7% पर आ गई है। जनाब, ये मामला उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका ने मुबैना तौर पे वहाँ से खबर ये आ रही है कि अगले 2 साल के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे 0% इंटरेस्ट रेट रखा है। और ये इसलिए क्योंकि कोरोना के बाद मईशत में काफ़ी बड़ा डिप आया है। पाकिस्तान ने भी उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब जो शरह सूद है उसको 7% पे बरकरार रखा है। ये अगले 2 माह तक के लिए है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है और नंबर्स भी ऐसे ही इंडिकेट कर रहे हैं कि शरह सूद में इजाफा आइंदा आने वाले महीनों में मुतवक्के नहीं। आगे बढ़ते हैं जनाब। बिल्कुल जी शफात, आगे बढ़ते हैं और आगे आप देखें कि इकोनॉमी के हवाले से बड़ी अहम खबर आ रही है। तो दुनिया के जो बड़े बैंक हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में, हमने समहाउ जो खबर आई इंकशाफात हुए हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस निकले हैं। पेंशन लीक्स के इंकशाफ ने हलचल मचा दी है कि जिन बैंक्स के जरिए काला धन सफ़ेद किए जाने का इंकशाफ हुआ है उनमें पाकिस्तानी बैंकों के नाम भी शामिल हैं। पाकिस्तान के 6 बैंकों में $19,42,000 भेजे गए। मजमूई तौर पे 29 ट्रांजैक्शन हुए।
جی، اور اس سے پہلے کیونکہ شفاعت بات کر رہے تھے کہ جو اچھی خبر شفاعت آپ نے ٹویٹر پہ بھی اناؤنس کی، پھر آپ نے ابھی بھی اناؤنس کی اور کافی آپ نے میرا دل اس سے خراب بھی کیا، اور وہ خبر یہی تھی، دوبارہ سے بتا دیتے شفاعت، کیونکہ جب آنی ہے تو اس کو ایکسیپٹ ہی کر لیا جائے. بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کا دل خراب کیا. میں یقین کریں مجھے اس میں بالکل کوئی شرمندگی نہیں ہے اور ادھار مان کے شرمندہ نہ کریں. اور جناب اب بات کرتے ہیں سوئی سدرن گیس کمپنی نے SSGC نے سردیوں میں بڑے پیمانے پہ گیس شارٹ فال کے خدشے کا اظہار کیا ہے اور کمپنی نے اس سلسلے میں جاری کردہ اعلامیے کے مطابق یہ کہا ہے کہ موسم سرما میں 30 کروڑ مکعب فٹ 30 کروڑ کیوبک فٹ یعنی 25% تک گیس کی قلت ہو سکتی ہے اور حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں. بالکل شفاعت، اور اس صورتحال سے کے الیکٹرک اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اور آگے سے کے الیکٹرک والے بھی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. اور ذرائع کے مطابق سوئی گیس فیلڈز کی پیداوار میں بھی کمی ہوئی ہے، جس سے سوئی سدرن کے نظام میں گیس کمی کا جو حجم ہے وہ 150 ملین سے بڑھ کے مطلب 100 ملین سے بڑھ کے 150 مکعب فٹ ہو گیا، اور اب اس کے اثرات بھی جو ہیں وہ سامنے آنے لگ گئے ہیں. اور کراچی شہر میں گیس کی قلت کی وجہ سے جو گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ صنعتوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور صنعتی علاقوں میں جو پیداواری عمل ہے شفاعت وہ اس سے بری طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ جی گیس نہیں ہے. اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ججمان سوئی سدرن گیس کمپنی شہباز اسلام صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. شہباز صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. شہباز صاحب کتنا شارٹ فال ہونے جا رہا ہے ابھی سے ذرا ہم اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کر لیں کہ کتنے مسئلے مسائل ہونے والے ہیں آگے جا کے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ گیس سپلائی میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. میری رسپانسبلٹی از ڈسٹریبیوشن اینڈ ٹرانسمیشن. سو اگر مجھے پیچھے سے گیس کم ملے گی تو میری ڈسٹریبیوشن میں اور ٹرانسمیشن میں پرابلم ہوگی. ناؤ جو ہمیں لگتا ہے جو ہماری پروجیکشن ہے کہ سردیوں میں اٹ وڈ بی سم تھنگ لائک 300 MMCFD. اب یہ 300 MMCFD گیس کی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ڈیمانڈ سردیوں میں بڑھتی ہے. بلوچستان میں سردیوں کی وجہ سے بہت ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور دوسری طرف گیس ڈپلیشن بھی ہے جو کہ گیس فیلڈز میں ہو رہی ہے. سو یہ ایکچولی ڈبل امپیکٹ ہے کہ ایک طرف آپ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف آپ کی گیس فیلڈ ڈپلیٹ ہو رہی ہے. سو یہ ڈبل امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. سو سم تھنگ لائک 300 MMCFD کا پروجیکشن ہے کہ جو عام آدمی ہے اس کو جب پتہ چلتا ہے, اس نے چند دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیان بھی سنا ہے جب انہوں نے کہا کہ جی تاریخی شارٹ فال آنے والا ہے گیس کا, تو فوراً ایک بات آتی ہے کہ گیس امپورٹ کیوں نہیں کروا لی جاتی, LNG پہ ٹرمینلز پہ کیوں نہیں ابھی تک گیس اویلیبل کر دی جاتی, اور کچھ نئے ذخائر بھی دریافت ہوئے ہیں ان سے گیس کیوں نہیں نکال لی جاتی, کچھ اور اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں یہ تو بیسکلی میرا ایریا نہیں ہے بیکاز گیس پرچیزنگ جو گیس سپلائی ہے از ناٹ مائی ایریا. بٹ آفن میں آپ کو اس بات کا جواب ضرور دے دیتا ہوں شفاعت کہ RLNG کی جو 2 ٹرمینل ہیں اس کی جو پرچیزنگ ہے وہ پوری SNGPL میں جا رہی ہے اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہم اچیو کر رہے ہیں. سو اب نیا ٹرمینل لگے, اس کے لیے نئی پائپ لائن بچھے گی, تو اٹ ول ٹیک ٹائم. جہاں آپ نے کہا, دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ دوسرا سوال آپ کو کیا تھا شفا؟ جو نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں گیس کے, ان سے گیس ایکسٹریکٹ کر کے کب تک سسٹم میں آ جائے گی؟ شفاعت, جب گیس کی کوئی دریافت ہوتا ہے تو وہ پریکٹیکل ہوتے ہوتے تک 1.5-2 سال 3 سال لگ جاتا ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ پوری ایکسٹریکشن ہوتی ہے, پھر پائپ لائن بچتی ہے. سو اٹ ٹیکس 2 to 3 years. تو پریکٹیکلی جتنی بھی پائپ لائن, جتنی بھی آپ کو ذخائر کا نیوز آئی ہے, اٹ ول ٹیک another year and a half. This year would be difficult. کبھی ٹائم ہے. اچھا, لیکن شہباز صاحب یہ بتائے گا کہ اس گیس کی لوڈنگ کے بعد آف کورس بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی, کون کون سے جو سیکٹرز ہیں وہ متاثر ہوں گے اس سے سب سے زیادہ؟ دیکھیے ہم جب ہمارے پاس جب گیس شارٹیج ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک گیس لوڈ مینجمنٹ پلان گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں دیا ہوا ہے. اس میں سب سے دا موسٹ پرائرٹی از ڈومیسٹک کسٹمر
then commercial customer, then IPP and so on, and CNG has the least priority. تو ہم جب بھی گیس لوڈ مینجمنٹ کرتے ہیں تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ CNG اسٹیشنز بند ہوتے ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس انڈسٹریز بند ہوتی ہیں, اور یہ جو کیپٹیو پاورز ہیں وہ ہمارے پاس بند ہوتے ہیں اس کے بعد. تو اگین ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ہمارے کسٹمرز ان کو تکلیف نہ ہو. دیکھیے جیسے آپ نے جیسے کے الیکٹرک ہے, کے الیکٹرک کو بہت بہت شکریہ جی. شہباز اسلام صاحب موجود تھے, بتا رہے تھے کہ شارٹ فال, بڑا شارٹ فال متوقع ہے. گیس کی کیپیسٹی پوری ہے, جتنی پائپ لائن ڈلی ہوئی ہے اس میں تو گیس پوری آ رہی ہے, لیکن ابھی مزید ویلز سے گیس ایکسٹریکٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. جی, اور اس کے بالکل مطلب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے پھر مزید لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی. اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ الیکٹرک کی مایوس کن کارکردگی کے تناظر میں کمپنی کے لائسنس میں ترمیم سے متعلق نیپرا کی عوامی سماعت بھی ہوئی, جس میں شہری کے الیکٹرک کے خلاف کافی پھٹ پڑے. اور سماعت کے دوران چیئرمین نیپرا توصیف فاروقی نے کہا کہ وہ صرف کراچی والوں کے مسائل سننے آئے ہیں. اگر کمپنی کی سروس اچھی نہیں دی جا رہی تو اسے فوری دیکھنا ہمارا فرض ہے. چیئرمین نیپرا نے کے الیکٹرک کو موقف پیش کرنے کا موقع دیا تو سماعت میں شریک شہریوں نے نعرے بازی کی, جس سے سماعت میں تلخ کلامی بھی ہوئی اور کے الیکٹرک کے CEO مونس الوی سماعت سے روانہ ہو گئے. چیئرمین نیپرا نے کہا کہ جو منظم انداز میں بات نہیں کرے گا اسے باہر نکال دیں گے, جس پر شہریوں نے شدید شور شرابہ کیا اور کہا کہ یہاں وقت ضائع کرنے کے لیے ہمیں بلوایا گیا. شہریوں نے ہال میں کے الیکٹرک کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے بزنس کمیونٹی کے نمائندوں نے کہا کہ کے الیکٹرک کی اجارہ داری ختم ہو تو اپنی کمپنی بنانے کو بھی تیار ہیں. جی, اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں MQM کے رہنما خواجہ اظہار سے. اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کیونکہ کل جو سماعت ہوئی ہے اور جو سماعت کے بعد جو تمام صورتحال سامنے آئی, اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ مزید حالات ہو سکتے ہیں خراب. MQM پاکستان کے رہنما اور رکن سندھ اسمبلی خواجہ اظہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اظہار صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. یہ بتائے گا کہ اس اہم ترین عوامی سماعت میں ہم نے دیکھا کہ بڑی بدنظمی ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بدنظمی کی کیا وجہ بنی ہے؟ عوامی مسائل پر کوئی حتمی فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو سماعت تھی وہ حتمی ہے. اس میں دو مسائل آئے تھے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ کچھ شاید کے الیکٹرک میں ان کی جو یونین ہے ان کے لوگوں کو بھیجا تھا جو انتظامی یونین ہے, اور وہ کے الیکٹرک کے فیور میں بات کرنا چاہ رہی تھی. دوسری بدنظمی کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے کے الیکٹرک پہ بات کرنے کے بجائے انہوں نے سیاست پہ بات کرنی شروع کر دی. MQM نے وہاں بہرحال جو کے الیکٹرک کے ساتھ فیور کیے, جس میں سندھ اسمبلی سے قراردادیں پاس کی, جس میں نیشنل گریڈ سے 250 میگا واٹ کی بجلی ان انٹرپٹیڈ ان کو دینے کا ہم نے اسمبلی سے مطالبہ کیا تھا, وہ ہم نے گوش گزار کیا چیئرمین صاحب کے. اور چیئرمین نیپرا کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ گیس کی بھی جو سپلائی ہے وہ 276 MMCFD جو ہے وہ بھی براہ راست ہے اور ان انٹرپٹیڈ ہے. لیکن ایسی صورت میں ہم نے یہ بھی چیئرمین نیپرا کو بتایا کہ سندھ اسمبلی نے یہ قرارداد MQM کی منظور کی ہے کہ کے الیکٹرک کے علاوہ بھی مزید پاور پروڈیوسرز کراچی میں ہونے چاہیے, اور کراچی کے شہریوں کا یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جس سے چاہیں اپنی بجلی اس کا حاصل کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیئرنگ اچھی تھی. اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے, اور کے الیکٹرک کے جو شاید کچھ فیوریٹزم کے لوگ وہاں آئے تھے انہوں نے. اچھا پھر خواجہ صاحب یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کے الیکٹرک کو پھر نیشنلائز کیوں نہیں کر دیا جاتا, قومی تحویل میں کیوں نہیں لے لیا جاتا اگر اتنے شدید مسائل ہیں, اور اگر مثال کے طور پہ نیشنلائز کر بھی دیا جائے تو کیا اس سے مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں, کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جانا مسئلے کا حل نہیں ہے, کیونکہ قومی تحویل میں لینے کی وجہ سے ہی تو کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کرنے کا آئیڈیا دیا گیا تھا تاکہ مزید بیرونی انویسٹرز آئیں اور کے الیکٹرک کی پرفارمنس کو بہتر کریں. گو کہ 2005 سے 2020 تک پرفارمنس بہتر ضرور ہوئی ہے, لیکن نیپرا کی طرف سے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ وہ یہ ہوا کہ انہوں نے ٹیرف کو بہت زیادہ نہ صرف بڑھا دیا بلکہ ایک غیر قانونی ٹرمنالوجی استعمال کی ہے, جو میں نے بھی نیپرا کے چیئرمین کے سامنے خود نیپرا کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا کہ پیک آورز کی آپ نے ٹرمنالوجی استعمال کی ہے
کہ جو جتنی زیادہ بجلی استعمال کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیرف بڑھتا جائے گا اور بیڑا غرق ہوتا جائے گا، جس کی وجہ سے کراچی کے صنعتی، انڈسٹریل اور گھریلو صارفین بہت متاثر ہوئے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو جتنی زیادہ بجلی استعمال کرے اس کو اتنی زیادہ رعایت ہونی چاہیے۔ یہ نیپرا کی ایک ذمہ داری میں نے آج ہیئرنگ میں ایم کیو ایم کی جانب سے نیپرا کے کاندھوں پہ ڈالی ہے کہ آپ اس چیز پہ غور کریں، اور اگر دوسری کمپنیاں بھی آ جائیں گی جیسے کہ دیگر ممالک میں ایک ایک شہر میں کئی کئی کمپنیز ہیں، تو صارفین کا اپنا اختیار ہوگا کہ جس کی پرفارمنس بہتر ہوگی، جس کی کارکردگی بہتر ہوگی، وہ اس پاور سپلائی کارپوریشن سے بجلی لیں گے۔ صاحب یہ کہے گا کہ الیکٹرک نے بجلی کی ترسیل کے لیے خود نئی کمپنیز کے آنے پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے، سو آپ کو لگتا ہے کہ فیزیبل ہوگا، پاسبل ہوگا، اینڈ اف یس تو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اس میں؟ الیکٹرک کی رضامندی اس میں اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو ریگولیشن، جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن آف الیکٹرک پاور ایکٹ 1997 ہے، وہ نیپرا کو اختیار دیتا ہے کہ وہ دیگر کمپنیوں کو بھی اس میں مدعو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ لا پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے تو پارلیمنٹ ہی اس میں امینڈ کر سکتی ہے، اور نیپرا با اختیار ہے کہ وہ اس کے قوانین میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ قانون اگر یہ ہے بھی اور پارلیمنٹ سے قانون امینڈ نہیں بھی ہوتا تو قانون کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ نیپرا کا اختیار ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کے الیکٹرک کی رضامندی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ کیوں اس کی رضامندی دیں گے؟ ان کی منوپلی تو قائم ہے، ان کا پروفٹنگ تو قائم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں حکومت پاکستان خصوصاً نیپرا سپریم کورٹ کی ڈائریکٹیوز کے اوپر اس نے یہ پبلک ہیئرنگ کی ہے، اور دوسری کمپنیز کو گورنمنٹ آف پاکستان کو موقع دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی، خواجہ اظہار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دوسری کمپنیز کو موقع دینا چاہیے، ان کا موقف تو سامنے آیا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ دینے کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے یہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، گیس کا بھی شارٹ فال آ گیا ہے، بھرپور احتجاج ہو رہا ہے، لیکن عوام کے مسائل کا حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے؟ یہ کیس موجود ہے نا، اور کل جو نیپرا کی ہیئرنگ ہوئی تھی، اگر وہ ہیئرنگ، اب ساری باتیں تو اس میں ساری آ ہی گئیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ہیئرنگ کافی ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ کراچی کے شہری جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ان کی مونوپولی ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کا لائسنس کینسل کروانا چاہتے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ پہ بھی کیس موجود ہے۔ اب یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جائے گی، اور جماعت اسلامی کی پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں کہ الیکٹرک کے حوالے سے موجود ہے، جو اب جب بھی ڈیٹ آئے گی تو ہم وہاں پر یہی چیز وہاں پر جا کر مقدمہ لڑیں گے کہ آپ ان کا لائسنس کینسل کر کے ان کا فارنزک آڈٹ کریں، اور ان کا اور ان کے سہولت کاروں کو پکڑیں۔ وہ ساری چاروں پولیٹیکل پارٹیز، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی، یہ چاروں سہولت کار ہیں کہ الیکٹرک کے، اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں ان سے سارے مالی مفادات بھی اٹھائے ہیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے۔ سنگین الزام ہے حافظ صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ ان چاروں نے مالی مفادات اٹھائے ہیں کہ الیکٹرک سے، تو یہ تو معاملہ پھر کسی الگ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ نہیں، سیدھی بات ہے، اس کی تحقیقات ہوں گی بالکل بھرپور طریقے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2005 میں جب یہ فروخت ہوا تھا تو اس وقت ایم کیو ایم پورے شہر کی آل اینڈ آل تھی، ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مشرف صاحب اور انہوں نے مل کر بیچا تھا، قاف لیگ اور انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اس کے شیئر ٹرانسفر ہوئے تھے ایک اور کمپنی کو، تو پھر اس وقت 2009 میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھی۔ ابھی تو بڑی اچھی باتیں سب لوگ کر لیتے ہیں، وہاں جا کر کل ایک صاحب جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیں کہ اس شہر کے اندر سینکڑوں ہڑتالیں ہوئی، کوئی ایک کے الیکٹرک کے خلاف ہوئی؟ آپ بتائیں مجھے۔ انہوں نے اپنے چچے، بھتیجے، بھانجے سب کو جو ہے لاکھوں روپے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ کے اوپر بھرتی کیا، اور یہ ساری کاسٹ ہم سے نکالی کہ الیکٹرک نے۔ ان کے بھتہ خور جو ہوتے تھے وہ ان کے ریکوری افسر ہوتے تھے، سب کو معلوم ہے یہ بات۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیے نون لیگ کے دور میں جب بھی کوئی بحران پیدا ہوا، تشریف لاتے تھے خاقان عباسی، وہ ان کے گیس میں اضافہ کر دیتے تھے، وہ ان کے آئل میں اضافہ کر دیتے تھے، ٹیرف میں اضافہ کر دیتے تھے، ہمیں تو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اب آ جائیے پی ٹی آئی کو، یہ تو تبدیلی سرکار ہے، پتہ چلا ان کے تو الیکشن کیمپین کے اندر ابراج گروپ نے پیسے دیے ہیں، اس کی تردید بھی نہیں کرتے یہ۔ اور ابھی بھی اچھا ذرا لیٹس اسٹک ٹو دی ٹاپک، ذرا نعیم صاحب اگر ہم بات کریں کل کی جو سماعت ہوئی ہے، جو عوامی عدالت لگی تھی وہ بد نظمی کا شکار ہو گئی ہے، اب جو دوسری سماعت ہوگی وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے، آپ کو امید ہے کہ کے الیکٹرک کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب تک کے الیکٹرک جو ہے وہ ایسے چلتا رہے گا، جو کراچی کے لوگ ہیں، جو کراچی کے عوام ہیں، وہ تو مشکلات میں گھری رہے گی۔ دیکھیں، اب میں آپ کو اس میں دو باتیں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ تو 100% ہے کہ اب ان کی مونوپولی ٹوٹنی ہے،
اور ان سے اختیارات لیے جانے چاہیے، اس لیے کہ اب حکومت کے اوپر بھی دباؤ ہے. اور دوسری بات یہ کہ حکومت اب یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے اب عدالت کا سہارا لے کر جو ان کی مینجمنٹ ہے اس کو فرار کا موقع دے اور فورینسک آڈٹ نہ ہو سکے. جماعت اسلامی اور باقی پارٹیوں میں ایک فرق ہے. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ 15 سال میں انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے ان کے سہولت کاروں کو جب تک نہیں پکڑو گے تازہ دم کمپنیاں اس سے زیادہ لوٹ مار کریں گی. اور آپ یہ جو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں نا کہ 4 کمپنیاں ہوں گی، یہ 4 کمپنیاں علاقے تقسیم کر لیں گی اور یہ سب مل کر لوٹیں گے ہمیں. تو جب تک کہ جو اصل کلپریٹ ہیں، جو پارٹیوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو ان سے مفادات اٹھاتے ہیں، ان کو نہیں پکڑا گیا اور ہمارا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں آیا. 42 ارب روپے تو صرف کلو بیک کے ہیں. میں نے کل نیپرا میں بات کی، کوئی تردید نہیں کر سکا ہے. ہمارے سینکڑوں ارب روپے کھا گئے، اوور بلنگ کرتے ہیں. پہلے آپ کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ریکوری کی جائے، اس کے بعد کے الیکٹرک کو ڈیوالو کیا جائے، اس کو نیشنلائز یا جو بھی اس کا پروسیس. میرا فارمولا یہ قومی تحویل میں لیں، آپ اس کو قومی تحویل میں لیا جائے. بہت بہت شکریہ جی. حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جماعت اسلامی کراچی کے. ان کا کہنا ہے جی پہلے ریکوری کی جائے، جتنی اوور بلنگ ہوئی ہے، اوور چارجنگ ہوئی ہے، اس کی ریکوری کی جائے، اس کے بعد کے الیکٹرک کو نیشنلائز کیا جائے. آگے چلیں جی. بالکل جی، آگے بڑھتے ہیں اور آگے چل کے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. دیکھیں تعلیمی ادارے تو کھل چکے ہیں، لیکن اب جو مسئلہ شفاعت پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے تعلیمی ادارے کھلے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سمہاؤ جو کرونا کے کیسز ہیں وہ بھی اچانک بڑھنے لگ گئے ہیں. اور تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد 51 طلباء، 3 اساتذہ اور ایک سٹاف ممبر میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. ہم بات کریں اسپیسیفکلی پنجاب کی. سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کیپٹن عثمان کے مطابق ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مختلف اداروں کے 9 کلاس رومز کو سیل کر دیا گیا ہے. صوبے کے تعلیمی اداروں میں مجموعی طور پہ 28,887 کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں. سیکنڈری اسکولوں میں تقریباً 6,168 بچوں کے کرونا ٹیسٹ نیگیٹو جبکہ 41 کے پازیٹیو آئے ہیں. بالکل اسی طرح جو ہائر سیکنڈری اور اداروں میں 20,000 کے منفی اور 12 کے نتائج جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ مثبت آئے. اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود. حسن، یہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں جو کرونا وائرس کے کیسز ایک دم سے سامنے آنے لگ گئے ہیں تو کیا کوئی اسپیسیفک شیڈول بنایا جائے گا ان تمام چیزوں کے لیے؟ حسن، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی مدیحہ، اب آپ کی آواز سن پا رہا ہوں. اچھا حسن، یہ مجھے بتائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جیسے ایک دم سے کیسز جو ہیں کرونا کے وہ بڑھے ہیں، تو اب کیا کیا جائے گا اسکولوں میں؟ کوئی نیا شیڈول بنایا جائے گا ان تمام تر کلاسز کے حوالے سے؟ دیکھیں مدیحہ، جس طرح سے سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جیسے ہی تعلیمی ادارے کھلے ہیں، صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے یہ اعلان کیا تھا کہ مرحلہ وار کھولیں گے اور چیک کریں گے کہ کرونا کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. جیسے ہی تعلیمی ادارے کھلے ہیں، تعلیمی ادارے کھلنے کے ساتھ ہی جو 15 تاریخ کو کلاسز کھلی ہیں، اوپن کی گئی تھی، جس میں 9, 10 کالجز کھلے ہیں اور ساتھ ہی پی ایچ ڈی اور ایم فل کی کلاسز سٹارٹ کی گئیں. 52 کیسز اب سامنے آ چکے ہیں پنجاب بھر کے طلبہ اور طالبات کے. 3 اساتذہ بھی اس میں شامل ہیں اور ایک سٹاف ممبر ہیں اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کیونکہ کل بھی کھلنے ہیں. مڈل کلاس کو کل کھولا جا رہا ہے اور پھر چھوٹے بچے یعنی پرائمری کے جو بچے ہیں پرائمری کلاسز کے، ان کو 29 ستمبر کو. جی حسن، جس طرح کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایس او پیز جو ہیں وہ اسکول میں نافذ تو کیے گئے، میجورٹی اسکولز میں ایس او پیز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بچوں کا جو رجحان ہے اور جس طرح سے بچے ایکسپوز ہو رہے ہیں وائرس میں، یہ خطرناک ٹرینڈ ہے. گو کہ ابھی اگر اعتبار سے دیکھا جائے، عددی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ہی کم ہے پازیٹیوٹی ریشو، بٹ سٹل ابھی بھی اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں کہ خطرہ ٹلا نہیں ہے. شفاعت، اور دوسرا ہے کہ رینڈم ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے، اور رینڈم ٹیسٹنگ جو کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی ایک طرح سے ختم کر دی گئی تھی، لیکن اب جیسے جو اسکول دوبارہ سے کھلے شروع ہیں تو رینڈم ٹیسٹنگ ہوئی ہے اور پھر اس پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کرونا کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آئے. بہت شکریہ جی. ہمارے نمائندے حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں ایگزیکٹلی آگاہ کر رہے تھے کہ اس وقت سچویشن جو کیا ہے پنجاب کے اسکولوں میں. آگے بڑھتے ہیں جناب اور اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر ماہا قتل کیس کے حوالے سے، جس میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی اس وقت جب سٹی کورٹ میں ملزم جنید اور وقاص کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد دونوں ملزمان اپنے وکیل کی مدد سے بآسانی کمرہ عدالت سے بلکہ احاطہ عدالت سے
दौड़ते हुए फरार हो गए और पुलिस देखती की देखती रह गई। मुलजिम जुनैद के वकील और तफ्तीशी अफसर को मुसलसल रोकते रहे। ऐसे में जुनैद एक हाथ में हथकड़ी समेत ही भाग खड़ा हुआ। जुनैद ने तफ्तीशी अफसर पे इल्ज़ाम आयद किया कि केस में उसने फ़ायदा देने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत वसूल की। बिल्कुल शफात, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महा के वालिद आसिफ अली शाह, उनसे बात करेंगे। लेकिन कल जुनैद ने एग्जैक्टली बात क्या की थी, आपको सुनवाते हैं। रुपए ईसाइयों ने मुझसे लिए, खुदा की कसम, कुरान पे हल्फ उठाइए, लिए कुरान पे हल्फ उठाओ, कुरान लो। लाख रुपए लिए ईसाइयों ने, बोला कि बेल वैसी नहीं होगी। ये शराफत अली ने लिए लाख रुपए मुझसे। ये जो कल तमाम सूरत हाल पैदा हुई, इसी वाले से बात करेंगे। डॉक्टर महा के वालिद आसिफ अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, पहले तो गुज़िश्ता रोज़ का ज़रा अहवाल हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा, और जुनैद किस तरह पुलिस के नरगस से निकलने में कामयाब हुआ। हमने वीडियोस भी देखी कि हाथों में हथकड़ी लगी है, वो बड़े आराम से भागता हुआ बाहर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मुझे अपना टाइम देते हैं ताकि मैं अपनी चीज़ें आप लोग मीडिया के सामने रख सकूं। देखिए, कल एक पहली हियरिंग जो हुई थी हमारी एक दिन पहले, और उन्होंने दिया था आज का टाइम 2:30 बजे का। हम लोग वहाँ पहुँचे कोर्ट में, बस जैसे ही पता चला कि बेल डिसमिस हो गई है तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। बात ये नहीं है कि वो किस तरह भागा, क्यों भागा, बात ये है कि ये आप लोग देखें कि जो शख्स मीडिया, पुलिस और कोर्ट को मुसलसल ये दिखा रहा था कि वो एक बहुत सच्चा इंसान है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, उसके आपने जुमले सुने सारे कि वो ये कह रहा है कि मैंने 1 लाख दिया है पुलिस को और कुरान लेके आए। कोई बहुत इसने नेकी का काम किया जो कुरान मंगा रहा था। आसिफ साहब, उसने कहा कि उससे मांगे गए, अब ये दिए या नहीं दिए ये तो बात नहीं हुई, लेकिन उसने कहा उससे मांगे गए। मांगे हैं या दिए, लेकिन देखिए बात आ रही है कि रिश्वत है, ठीक है, उस रिश्वत के लिए वो कुरान लाता है। फिर आगे वो बोलता है कि मैं ये माने तो मैं इसको 1 करोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ उस जुनैद की आपको सोच बता रहा हूँ जी जी कि उसकी सोच पैसे से शुरू होती है, पैसे पे खत्म। अच्छा चले, लेकिन डॉक्टर साहब हम ये भी जानना चाहेंगे, देखिए एग्जैक्टली जो जिस तमाम तर केस में जो तहकीकात है वो कहाँ तक पहुँची हैं। पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि कब्र कुशाई होगी और फिर पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस हवाले से प्लीज़ हमारे साथ कुछ अपडेट शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, वो प्रोसीजर चल रहा है, कोर्ट ने दे दिया है और अब बोर्ड के लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी है। इंशाल्लाह जैसे ही बोर्ड तश्कील हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। एक प्रोसीजर है, ज़ाहिर है उसमें थोड़ा लग रहा है टाइम, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब वो भी चीज़ हो जाएगी। आपने जुनैद के मुल्क से फ़रार होने के खदशे का इजहार किया है, आपको क्यों लगता है कि वो मुल्क से फ़रार हो जाएगा? जो कोर्ट से फ़रार होता है वो मुल्क से भी फ़रार हो सकता है सर। ओके अच्छा, अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी साथ में चल रही है, मेरे ख्याल में डिस्कस करना मुनासिब होगा। वो ये कि माहा के हवाले से उनके इंतकाल के हवाले से एक थ्योरी ये भी गर्दिश कर रही है कि वो राइट हैंडर थी जबकि गोली उनके लेफ्ट साइड से एंटर हुई। मैं बहुत माजरत चाहूँगा कि ये बतौर वालिद आपके लिए काफ़ी तकलीफ दे होंगे, लेकिन इन सवालात का आपको भी सामना करना पड़ा होगा। आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, क्राइम सीन और वहाँ की सारी कंप्लीट रिपोर्ट और वो तस्वीरें, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि माहा को राइट से लगी और लेफ़्ट की तरफ निकल के वो गोली जो है वो दीवार में, लेफ़्ट की दीवार में लगी हुई है। ठीक है जी, ये एक पुलिस ने सारी तफ्तीश की, वो वहाँ के पूरे क्राइम सीन को देखा, इन सारी चीज़ों को। मैं इसी चीज़ को बार बार ये कह रहा था कि इन लोग जुनैद और वकास ने वहाँ डॉक्टर साम से मिलके ये MLO रिपोर्ट चेंज कराई। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ देखें, उस वक्त वही मैं बोलता हूँ कि मैं सेंसस में नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुझे पता चल रहा है बहुत चीज़ों का कि MLO रिपोर्ट या वो जो डॉक्टर्स होती हैं फीमेल पेशेंट को फीमेल देखती है, वहाँ क्यों नहीं उस वक्त फीमेल डॉक्टर थी, वो क्यों मेल डॉक्टर उसे चेक कर रहा है? और क्यों उसमें आपको जब पेशकश भी की गई थी कानूनी चाराजोई की, तो उस दिन आपने की भी नहीं थी और आप लोग जो बॉडी वो लेके रवाना हो गए थे, तो इसके पीछे क्या रीजन थी? मैंने पहले भी क्लियर किया कि मैं एक डायबिटिक हूँ और उस वक्त मैं बहुत फेंट हो चुका था, पड़ा हुआ था एक साइड पे। दूसरा, हमें यही था कि अब एक चीज खुदकुशी की है उसने और उसी से लेके निकल आए। अच्छा, हमें पता भी ना चलता
अगर जुनैद और वक्कास मीडिया के थ्रू पहले स्टार्ट ना करते, हमें क्या पता चलता? मुझे तो जब मीडिया पे मैंने देखा, जब उसने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू की, तो मुझे तब पता चला कि ये वो लड़का जो वहाँ मेरे सामने बड़ा पोलाइट बना हुआ था, वो मेरे ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर वो ये इल्ज़ाम ना लगा, ये सब अल्लाह का करना है। इस लड़के का आपके घर आना जाना था, आपसे मुलाकात रहती थी इस लड़के की? जी नहीं, मेरी कभी मुलाकात उससे। अच्छा, क्योंकि जिस दिन ये तमाम तर वाक़या हुआ है, तो उस दिन जुनैद ने खुद भी बताया है कि उस दिन वो चॉकलेट्स भी ड्रॉप करने के लिए आए थे, जो आपके बेटे थे नादिर अली, वो भी उन्होंने आके बाहर मिले थे उनसे। जी वो हो सकता है वो मिले हो। और ये एक मैंने आपको पहले बताया कि ये जुनैद की बहन महविश जो माहा की फ्रेंड थी, उसकी वजह से आना जो है ना उनके घर था। और अगर वो मिले भी होंगे तो वो महविश का भाई होके मिलता था। मुझे ये नहीं पता कि कभी, अच्छा मैं जुनैद नाम के लड़के को ही पहले कभी नहीं जानता था, तो अगर मेरे बेटे से मिला तो वो महविश के भाई, एज अ महविश का भाई उसने समझा। सही ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौसफ अली शाह साहब जो कि डॉक्टर माहा के वालिद हैं, वो बता रहे थे कि किसी जुनैद नाम के शख्स से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता अगर उनके बेटे की मुलाकात हुई है तो इस वाले से उनको इल्म नहीं है। जी, यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और अब ज़रा ख़वातीन, वो ख़वातीन जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है और बड़ा कॉमन है जनाब आजकल। बिल्कुल शफात, एसी आहिस्ता करो, मुझे हड्डी में दर्द हो रहा है और मेरी हाथ जो है वो रात तकिए के नीचे आ गया था 3 दिन ये आपने एसी आहिस्ता करने वाली बात क्यों की है? पता नहीं मैंने किसकी तरफ इशारा किया, लेकिन बिल्कुल मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं है, मैं सिर्फ आपको जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा खैर, क्योंकि अभी बात कर रहे थे क्योंकि ख़वातीन में क्या शफात, बंदों में भी आजकल नी पेन की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। पता नहीं हमारी खुराक इसकी रीज़न है कि हमारी खुराक अब इतनी अच्छी नहीं जैसे पुराने ज़मानों में अच्छी और तगड़ी खुराकें खाई जाती थी, या स्पेसिफिकली आजकल हमारी शफात जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। पहले फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब मसला ये है कि मसला बढ़ता जा रहा है। और पहले कहते थे ना जी आपकी उम्र अगर 60 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा ओनली देन यू विल हैव नी पेन। लेकिन अब जवान लड़कों में भी बहुत बड़ी वजह डाइट नहीं है। यस बिल्कुल, वेट भी, आपका वेट भी है, वो तो मैं डाइट की बात लेती हूँ, हमारी खुराकें अच्छी नहीं है। यस, और खुराकें और पता नहीं जो लोग, एक ज़माना होता था कि जी वो अंडा और दूध बड़ा एक रेगुलर डाइट थी, बड़ी हर चीज़ में थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है दूध और अंडे दोनों जो कि कैल्शियम के बड़े मेजर सोर्सेज हैं हमारी डाइट से आउट होते जा रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है ख़वातीन। और मुअम्मर ख़वातीन की बात नहीं हो रही, ये जवान ख़वातीन में भी, यंग ख़वातीन में भी ये मसला आ रहा है। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ शुरू होती है और वो ये कि हीलिंग का प्रोसेस किसी भी एक मसल पुल में बहुत स्लो डाउन हो जाता है। इस सारे मसले को ज़रा डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। और कुछ एक्सरसाइज भी ऐसी हैं कि जिनसे हम इन तमाम तर चीज़ों का, इन पेन का भी ख्याल रख सकते हैं। तो रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपके साथ शेयर करें। तो जनाब आपने खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है, पतला करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी। एग्जैक्टली यही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि कमज़ोर नहीं होना, अच्छी सेहत बनाए लेकिन फिटनेस के साथ। यहाँ पर टाइम हो गया जनाब, आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। कल सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।